وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے ہر قسم کا ناچ گانا ڈانس ڈسکو بیلے ڈانس لنگی ڈانس جب ناکام اور نامراد ہوئے کے پی کے کی 4.5 کروڑ عوام کہ جن کی انٹرپرینیورشپ کا یہ دعویٰ اٹھتے بیٹھتے چنو منو انہیں عوام کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش انہوں نے جو خیر پھر تو 13 سال سے رہے 12-13 سال سے تو وہاں پر جو لوگوں کی چیخیں نکلی لوگوں کی جان مال عزت توقیر وقار احترام ڈگنیٹی انسانیت سب کا جنازہ نکال دیا انہوں نے جب چھتر اور لتر اپنی حکومت کے زیر نگی اپنی پولیس اپنی انتظامیہ نے ان کی تشریف آوری کے اوپر جناب بھرپور قسم کی جو سٹمپیں لگائی اور اس کے بعد جناب وہاں سے یہ بھاگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج آپ کے سامنے بڑی دلچسپ سی کچھ گفتگو رکھنی ہے اور کل وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے ہر قسم کا ناچ گانا ڈانس ڈسکو بیلے ڈانس لنگی ڈانس اور ہر قسم کے پاپڑ بیلنے کے بعد ہر قسم کے پراٹھے پکانے کے بعد ہر قسم کی بڑکیں مارنے کے بعد ہر قسم کے دعوے اور دھمکیاں دینے کے بعد جب ناکام اور نامراد ہوئے اور خصوصاً یہ جو انہوں نے کے پی کے اندر کے پی کے کی 4.5 کروڑ عوام کہ جن کی انٹرپرینیورشپ کا یہ دعویٰ اٹھتے بیٹھتے چنو منو اور آنگلو بانگلو یہ سیاستدان کرتے ہیں نا سہیل آفریدی اور شفیع جان ٹائپ کے کہ ہم جناب 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں انہیں عوام کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش انہوں نے جو خیر پھر تو 13 سال سے رہے 12-13 سال سے لیکن یہ جو آخری 5 دن انہوں نے خیبر پختونخوا بند کے نام پہ جو انہوں نے بیڑا غرق کیا تو وہاں پر جو لوگوں کی چیخیں نکلی لوگوں کی جان مال عزت توقیر وقار احترام ڈگنیٹی انسانیت سب کا جنازہ نکال دیا انہوں نے اینڈ پہ آ کے جب چھتر اور لتر اپنی حکومت کے زیر نگی اپنی پولیس اپنی انتظامیہ نے ان کی تشریف آوری کے اوپر جناب بھرپور قسم کی جو سٹمپیں لگائی اور اس کے بعد جناب وہاں سے یہ بھاگے اور بھاگنے کے بعد جب ذلیل و خوار ہو گئے تو اب سہیل آفریدی صاحب انہوں نے عوام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم فوری طور پر ایک بانی تحریک انصاف رہائی فورس بنانے چلے ہیں۔ اس اعلان کیا کہ میں یہ فورس بنا رہا ہوں مطلب کہ تحریک انصاف ناکام آئی ایس ایف ناکام یوتھ ونگ ناکام آئی ایس ایف جناب انصاف یوتھ ونگ وکلاء ونگ ناکام ججز ونگ ناکام بیوروکریسی ونگ ناکام وکلاء ونگ ناکام ہر ونگ جب ناکام انہوں نے تسلیم کر لیا اب انہوں نے ایک نئی درفتنی چھوڑی کہتے ہیں جی اب میں بانی تحریک انصاف رہائی فورس بناؤں گا اور اس رہائی فورس کی فہرستیں میں خود اپنی سپرویژن میں تشکیل دوں گا۔ اب یہ کیا کہانی ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست کے اندر ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ سیاست کے اندر جب کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے یا عمل کر رہا ہے یا ایکٹ کر رہا ہے تو یہ مت دیکھیں کہ وہ بظاہراً کیا چیز ہے، یہ اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ابھی اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ علیمہ باجی اور نورین باجی اور عظما باجی تو اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ کیوں کہ جناب جتنی سوشل میڈیا کے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں اور نان آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہاں سے جناب سہیل آفریدی کو اتارنے کے حوالے سے اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے حوالے سے پول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پول میں نے خود پول جناب کل ان کا ایک انتہائی ایکٹیو افیکٹو ان کا ایک اکاؤنٹ ہے ان تمام اکاؤنٹس کی جناب سپرویژن جبران الیاس اور علیمہ باجی کرتی ہیں ادھر سے پول ہوا کہ کیا آپ سہیل آفریدی کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں تو جناب پول میں 55% لوگوں نے کہا نہیں 47% یا 45% نے کہا ہاں 45% نے ہاں۔ اب یہ جو پول ہے یہ انڈائریکٹلی میسج دیا جا رہا ہے سہیل آفریدی کو پی ٹی آئی کی نقدہ کوکا کی تحریک انتشار کی جو اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو علیمہ باجی کے اوپر
اور ان کی باجیوں کے اوپر مبنی ہے، اس کی طرف سے اس کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ تو ہماری طرف سے ناکام اور نامراد ہو چکا ہے، ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اترا، تو اپنی تیاری پکڑ لے فراغت کی۔ اب اس کو بھی سمجھ آ گیا کہ علیمہ باجی اب مجھے چلنے نہیں دے گی، اب مجھے اتارنے کی کوشش کرے گی اور کوئی نیا شکار ڈھونڈے گی جس سے کوئی 50-60 کروڑ کوئی 1 ارب کی جائے وہ دیہڑی لگائی جائے گی اور پھر اس کو لایا جائے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یار جو میں ان کو راضی کروں، جو ان کے ہاتھوں سے ذلیل ہوں، جیسے آپ نے پچھلے 3 دنوں میں 3 مختلف پریس کانفرنس کے اندر دیکھا، وہ بیچارہ چنو منو سا جناب ساتھ کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے سر نیچے کر کے، علیمہ باجی دھاڑنے لگی ہوئی ہے۔ یہ ذرا سا کوئی KPK کی حکومت سے متعلقہ کسی صحافیوں کے سوال کا جواب دینے لگتا تھا، وہ اس کو شٹ اپ کال دے دیتی تھی، تم چپ ہو جاؤ میں بات کر رہی ہوں۔ یہ تو ان کی اوقات ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کٹھ پتلی سیاستدان ہے یہ سیاستدان ہے ہی نہیں، یہ نہ جونیئر رہنما ہے نہ سینئر رہنما ہے، یہ لیڈر ہے ہی نہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذاتی سوچ، فکر، آئیڈیالوجی، ہمت، جرت، حوصلہ، انالیسس کرنے کا ملکہ رکھتا ہو۔ تو جناب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں تو ہونے لگا ہوں فارغ۔ اب اس کو یہ ٹاسک ملا ہے آئی تھنک سو کہ یار یہ جو کرکٹ تو ختم ہو گئی ان کی ساری، جتنی 4 سال انہوں نے ناچ کود کرنا تھا، جو انہوں نے پاپڑ بیلنے تھے، جو انہوں نے تھوک سے پکوڑے تلنے تھے، جو انہوں نے پانی سے پراٹھے بنانے تھے، سارا کچھ کر لیا۔ آخری ایکٹیویٹی یہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ اب ہر طرف سے ناکام اور نامراد ہونے کے بعد یہ جو دوبارہ سے غیر ملکی ڈیپ ایجنسیوں کی کنسلٹیشن اور اشاروں کے اوپر جو یہ ان کی لیڈرشپ اور ان کا خاندان اور ان کا سوشل میڈیا جو ان کے لیڈرز ہیں وہ پاکستان کے اندر مزید فساد برپا کرنے کی مزید پلاننگ عید کے بعد اگر کر رہے ہیں نا، تو اس کا توڑ کرنے کے لیے یہ آپ کی رہائی فورس بنائی جا رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ جناب سہیل آفریدی صاحب بنائیں گے لسٹیں، لوگوں کو کہیں گے آ جاؤ، PTI ناکام، اسد کیسر ناکام، ناصر عباس راجہ ناکام، محمود خان اچکزئی ناکام، پریسٹن گوہر ناکام، یہ سارے ناکام ہو گئے ہیں، اب ہم ایک نیا لائن آف ایکشن دیں گے۔ تو جناب وہ لوگ سارے جو ذہنی طور پہ 100% زوبیز، 100% ہیپنیٹائز ہوئے ہیں، وہ بیچارے غریب ورکرز، وہ غریب KPK کے جناب PTI کے ورکرز جن کو جناب اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ایک نیگیٹو جذبہ اور جوش پیدا کیا ہوا ہے ریاست کے خلاف، انہوں نے مسلسل 4 سال سے، انہیں کہیں گے آ جاؤ، اپنے نام لکھاؤ، اپنے پتے لکھاؤ، اپنے ایڈریس لکھاؤ، اپنی جناب ویئر اباؤٹس لکھاؤ، ہم ایک نئی فورس بنا رہے ہیں، ہم جناب بانی تحریک انصاف کو رہا کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ وہ ساری فہرستیں بنانے کے بعد بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے جانور یا بچے کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے نا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سائنس نے اس کا طریقہ کار یہ بتایا ہوا ہے کہ جتنی بھی ادویات ہیں نا کیڑے مار، اس کو کھلانے سے پہلے جانوروں کو، کٹوں کو، بچڑوں کو، وچھڑوں کو، مختلف جانوروں کو، گایوں کو، بھینسوں کو، سنڈوں کو، جتنے جانور، بکری کو، بکرے کو، یا باقی چھوٹے موٹے جتنے جانور ہیں، پالتو جانور ہیں یا غیر پالتو جانور ہیں، دودھ دینے والے ہیں یا نہیں ہیں، ان سارے جانوروں میں جب کیڑے پیدا ہو جائیں، ان کے بچوں میں خصوصاً، یا انسانوں کے بچوں میں بھی جب کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بھی دوائی ہوتی ہے، مختلف قسم کی ادویات، سینکڑوں قسم کی ادویات مارکیٹ میں ہیں، انسانوں کی بھی، جانوروں کی بھی، ان ساروں کو کھلانے سے پہلے یہ فارمولہ دونوں میں سیم ہے، انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی، کہ سب سے پہلے میٹھا کھلایا جاتا ہے اس بچے کو، اس جانور کو، اس بچڑے کو، اس بکری کو، اس بکرے کو، اور اس چھوٹے بچے کو یا بچی کو جس کے پیٹ میں بے تحاشا کیڑے ہوتے ہیں۔ کیڑوں کی وجہ سے اس کو مختلف قسم کی کمزوری آئی ہوتی ہے، بیماری آئی ہوتی ہے، جناب اس کے چہرے کا رنگ پھک ہوا ہوتا ہے، اس کی دن بدن طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دوائی دینے سے پہلے اس کو جناب میٹھا کھلایا جاتا ہے، رچ کے میٹھا کھلایا جاتا ہے۔ جب وہ میٹھا کھا اندر چلا جاتا ہے، فوراً اس کے بعد وہ دوائی پوری کی پوری اس کے منہ میں ڈلی جاتی ہے، ایک آدھ چمچ نہیں، وہ پوری بوتل جو ہوتی ہے، یہ اصول ہے، تاکہ ڈھیر سارا وہ زہریلا مواد اندر جائے۔ کیوں؟
کہ جب میٹھا اندر جاتا ہے تو سارے کیڑے اس کے اوپر چپکتے ہیں، معدے اور کھانے کی خوراک اور نالیوں سے نکل کے سارے کیڑے اس میٹھے کے اوپر چپٹتے ہیں. جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اوپر سے جناب پوری بھرپور قسم کی وہ کیڑا مار دوائی آتی ہے، ان ساروں کو تلف کر کے رکھ دیتی ہے. یہ بانی تحریک انصاف رہائی فورس، اس کی فہرستیں بنیادی طور پر یہ وہی ایجنڈا ہے. اور ان کا جو آخری کڑکڑ رہ گئی ہے نا، جن میں لیڈر تو اک گئے، پھک گئے، سیکنڈ ان کمانڈ بھی پھک گئی، سڑ گئی، بڑھ گئی، ساری کی ساری جناب سوشل میڈیا ٹیم بھی تقریباً اکی بیٹھی ہوئی ہے. سارے لوگ ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، وزیر، مشیر سارے تنگ آ گئے ہیں. جو نیچے عام گلی محلے کے جذباتی سے جو بہت زیادہ پھرت کر رہے ہیں نا، ان کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی آؤ جی رہائی فورس بننے والی ہے، اپنے اپنے نام لکھاؤ. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ 31 توپوں کی سلامی جناب ان فہرستوں کے اوپر لکھے ہوئے وہ یوتھیا ہوں گے نا، جو ان ساروں کو 31 توپوں کی سلامی دی جائے گی. اور سلامی ملنے کے بعد پھر ان یوتھیوں کا حال یہ ہوگا، وہ اپنے اپنے گلی محلوں میں گھومتے پھریں گے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. یہ وہ گنگناتے ہوئے پھریں گے. یہ ہے جناب اصل کہانی بانی تحریک انصاف رہائی فورس کی. اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فورس سے پہلے ایک فورس اور بھی بنی تھی. جب ان کی حکومت گئی اپریل 2022 میں، تو جناب ایگزیکٹلی انڈین را نے جس طرح مشرقی پاکستان کے اندر مکتی باہنی بنائی تھی، اس مکتی باہنی کے طرز پر اسی انڈین را نے، جو ان کی پوری کمپین کے چیف پیٹرن ہے، جو ان کو جناب آرگنائز کر رہے ہیں، ان کو جناب فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں، with the help, with the coordination of عالمی اسٹیبلشمنٹ اور غیر ملکی ملک دشمن طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹس کی چھتری تلے، انہوں نے جس طریقے سے مشرقی پاکستان علیحدہ کیا تھا تو مکتی باہنی بنائی تھی عوامی لیگ کے جناب نوجوانوں کے اوپر مبنی. ان کو بھی یہی لولی پاپس دی گئی تھی، حقیقی آزادی اور پاکستان کی فوج کے خلاف نفرت. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت اللہ پاک کے کرم سے وہ سارا جھوٹ بے نقاب ہوا، اور آج پورا بنگلہ دیش 50 سال بعد سمجھ گیا ہے کہ نہیں، وہ فراڈ تھا. وہ مکتی باہنی کے جس کا ایک ورکر اور ایکٹیوسٹ موجودہ نریندر مودی اور دریندر مودی خود تھا، جس نے 15 اگست 2015 کو بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے حسینہ واجد کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ پاکستان توڑنے میں میں بھی شریک تھا، اور میں مکتی باہنی کا ایک ایکٹیو جناب سولجر تھا اور ایک ورکر تھا. یہ مکتی باہنی بانی تحریک انصاف رہائی فورس، اس سے پہلے بھی ایک مکتی باہنی بنانے کی کوشش کی گئی تھی. وہ کون سی تھی؟ وہ بانی تحریک انصاف ٹائیگر فورس تھی. 2023 کے اندر اس کو پورا ایکٹیو کیا گیا. پالیسی وہی تھی انڈین را کی دی ہوئی کہ جناب پاکستان کی فوج اور ریاست کے خلاف تحریک انصاف کے کارکنوں کی ایک فورس بنائی گیا، جس طرح مکتی باہنی بنائی تھی. اس کا ہیڈ لگایا گیا سیف اللہ نیازی سینیٹر جو اس وقت ہے. انہوں نے پوری لسٹیں بنائی تحریک انصاف سے ہٹ کے، ان کے لیڈروں سے ہٹ کے، ان کو عزت وقار احترام دیا گیا، پروٹوکول دیا گیا. تو ایک تو وہ ٹائیگر فورس کا انجام تھا. اب یہ دوبارہ ایک نئی ٹائیگر فورس بنانے کے چکروں میں ہے رہائی فورس. لیکن اس کے پیچھے کہانی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ پھر کے پی کے کی گلیوں اور محلوں میں نا یہ سارے یوتھیے یہ سر نیچے دھن کے اور عشق بانی تحریک انصاف کی راکھ اپنے سروں پہ ڈال کے نا یہ گنگناتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. تھینک یو ویری مچ.